السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے فیوریٹ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اجلی صبح کھلکھلاتی ہوئی روشن تھی، ہواؤں میں ہولے ہولے کھلتی، نور کی چمک لیے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ روشنیاں آسمانوں سے لے کر زمین تک پھوٹ رہی تھیں۔ درختوں پر بیٹھے پرندے رات کے سہانے خواب ایک دوسرے کو سناتے، چہکتے اور پھر آسمانوں میں پرواز کر جاتے۔ آسمان نیلے کانچ کی طرح شفاف تھا اور سورج کی سنہری طلائی کرنوں میں خوشگوار سی گرم حدت تھی۔ ہواؤں میں ہلکی ہلکی سی نرم خنکی گھلی ہوئی تھی۔ ریشمی پردوں کو چھوتے ہوئے وہ یزدان کے بیڈ روم میں آتی اور ہولے سے اسے چھو کر کھلکھلا کر پرواز کر جاتی۔ حسب دستور کمرے کی بالکنی کا گلاس ڈور کھلا ہوا تھا اور یزدان ڈریسر کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا شیشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈارک پینٹ پر بلو لائنوں والی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ چہرے پر سکون تھا مگر بھوری آنکھوں میں سوچ۔ ایک بات کہوں یزدان؟ بائیں طرف چند انچ کے فاصلے پر کھڑی انم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایک کاندھا دیوار سے لگائے ایک ہاتھ سے دوپٹہ مسلتی و تذبذب کا شکار تھی۔ یزدان نے شیشے سے نگاہ ہٹا کر انم کے چہرے پر ڈالی اور ہلکے سے مسکرا دیا۔ نثر کو لے کر پریشان ہو؟ انم نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور وہ ہلکی مسکراہٹ گہرے رنگ میں بھر گئی۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر شہادت والی انگلی رکھی۔ یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، میرے سامنے کھلی کتاب بن جاتا ہے جسے میں اپنے لبوں سے پڑھتا ہوں اور سکون کی انتہا پر پہنچ جاتا ہوں۔ انم کو اس کی آنکھوں میں بس پیار ہی پیار دکھا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تو وہی انگلی سے اس کے گال کے بنتے بھنور پر مار کر اپنا ہاتھ سمیٹ کر وہ باستین کے کفلنگز بند کرنے لگا۔ اس بھنور سے وہ اکثر بچنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ اپنی شدت سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ اس بھنور پر ظلم نہ کر بیٹھے۔ اب بھی بمشکل اپنی خواہش پر قابو پا کر وہ جذبات کے تلاطم کو سلا چکا تھا۔ ایسے تو میں کوئی بات آپ سے چھپا نہیں پاؤں گی، آپ سب جان جایا کریں گے۔ منہ بناتے ہوئے اسے دوسری فکر لاحق ہوئی۔ یزدان نے دوسرے ہاتھ کے آستین کے کفلنگز بند کرتے ہوئے ایک ابرو اٹھائی۔ اب بھی ہمیں آپس میں کچھ چھپانے کی ضرورت ہے؟ پوچھا اور انم نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر آہستہ آہستہ ہاں میں سر ہلایا۔ گالوں کا وہ چھوٹا سا گڈھا مسکراہٹ چھپانے میں اور گہرا ہوا اور یزدان کی نگاہ فوری اس کے چہرے پر سے رخ موڑ چکی تھی۔ اب بھی کیا چھپانا چاہتی ہو؟ وہ ادائے دلربائی۔ وہ اگر نگاہیں نہ ہٹائے تو اور کیا کرے؟ کاش یہ صبح اتنی جلدی نہ ہوا کرے۔ وہ سوچ کر ہی مسکرا دیا۔ دوسرا کفلنگز بند کر کے اپنے کالر درست کرتے ہوئے وہ سنجیدہ ہی تھا۔ انم نثر کو بھول بھال کر اب شرارت کے موڈ میں آ چکی تھی۔ اپنے بادشاہ صاحب کو دیکھا اور دیوار سے کاندھا ہٹا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اور کچھ تو نہیں چھپانا ہے، بس یہ کہ کوئی گفٹ آپ کے لیے لوں تو ضرور چھپا سکوں، جیسے آپ نے چھپایا ہوا ہے ایک گفٹ۔ بار بار مسکراہٹ کی کرنوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے کالر درست کرتے ہوئے ہی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ انم فوراً حرکت میں آئی، جھٹ سے ڈریسر پر رکھا ایک باکس کھولا اور اس میں سے مٹھی میں دبائے کوئی چیز نکالی۔ یہ میں نے دیکھ لی تھی۔ بند مٹھی کھلی اور وہی مخملی ڈبیا اس کے ہاتھوں میں تھی۔ یزدان نے ایک انگلی سے اپنے دائیں ابرو کے پاس کھجلاتے ہوئے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ یہ بیویوں کی جاسوسی، اس کے اندر بھی جاسوسی والے سارے جراثیم بہت اچھے سے موجود تھے۔ لگاتار اپنی طرف دیکھتے یزدان کی سنجیدگی سے وہ ذرا گڑبڑائی تھی۔ یہ میں نے آپ کے پاکٹ سے نکال لیا، ہر قسم سے، پر قسم سے ابھی کھولا نہیں ہے۔ یزدان کی سنجیدہ نگاہوں سے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بڑی معصومیت سے لبوں کے گوشے دبا کر سر ہلاتے ہوئے بتایا گیا۔ اس لڑکی نے ایک بھی پرائیویٹ چیزیں نہیں چھوڑنی ہے میرے پاس۔ اس نے ہونٹوں سے اس کی سانس خارج کی اور سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈبیا اٹکی۔ کسی کی چیزوں کو چھونا بیڈ مینرز ہوتا ہے مسز، بتا کر ڈبیا اپنے پینٹ کی جیب کے حوالے کر دی۔ انم نے ناک سے کوڑ کر منہ بنایا۔ میں تو اپنے بادشاہ صاحب کی ہر چیز چھونے کی حقدار ہوں، حق ہے میرا۔ گردن اکھڑی اور آنکھیں مٹکا کر اسے زبان دکھائی۔ یزدان نے اسے ایک دم سے کوہنی سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ Oh, that matter. So touch me however you want. I'm waiting. اس کا ہاتھ تھام کر اس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ شرارت چمکی اور انم کے حواس منتشر ہوئے تھے۔ گھبرا کر اسے دور کرنا چاہا پر اس کی کلائی پر گرفت مضبوط تھی۔ چند چوڑیاں چھنکی اور وہ بے خود ہوا۔ حق ہے تمہارا۔ پل پل گستاخی پر آمادہ وہ آنکھیں انم کے گال سرخ ہوئے، پھر گردن لال پڑ گئی اور کانوں سے دھواں سا نکلا تھا۔ کیسا بے باک تھا وہ، ہر نئے روپ میں وہ تو اس کی جان ہی نکالے گا۔ آپ سچ میں مجھے مار ڈالیں گے۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے بڑی مشکلوں سے چھڑوا کر وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر پیچھے کھسکی، مگر پیچھے ڈریسر ہونے کی وجہ سے وہ اس پر ہی ٹکرا کر الٹ جاتے کہ اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ انم کی دھڑکنوں میں ایک شور برپا تھا۔ یہ جو تمہارے وجود کا نرم نرم سا نشہ ہے، یہ میرے دل کو تباہ ہی کر دے گا۔
مدہوش سا ہو کر وہ اس کی گردن پر جھکا، اس کی گردن پر سانسوں کے نشان چھوڑ کر، ہونٹوں کی چھاپ لگا کر، ایک بار بازوؤں میں بھینچ کر اس نے انم کو چھوڑ دیا۔ ہمیشہ کی طرح وقت اور کام اس کے جذبات کے درمیان مزاحم بن کر کھڑے تھے جو اسے خبردار کرتے رہتے تھے۔ ڈونٹ شائی مائی لو، چھوڑ دیا میں نے، نارمل ہو جاؤ۔ شرمائی انم کے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹا کر گال نوچے اور اس نے آخری نظر شیشے کی طرف ڈالی اور اپنے آپ کو دیکھ کر وہ پھر بیڈ کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ چاہتے یزدان کی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ مجھے دینا وہ گفٹ۔ اب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہی تھی۔ جیسے ہی یزدان نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، چھٹ سے اس کے سامنے اپنی گلابی ہتھیلی پھیلا دی اور اشارے سے وہی مخملی ڈبیا ہتھیلی پر رکھنے کا اشارہ دیا۔ کانوں میں ہلتے ایئر رنگز، گردن پر جھولتی پونی اور ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں، سب نے اشارہ دیا اور یزدان نے بس دل کو سنبھالا۔ مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ اس کی ہتھیلی کے نیچے اپنی چوڑی ہتھیلی رکھ کر اس نے اس ہتھیلی کو اپنی مٹھی میں کس لیا۔ انم کا نازک مخملی ہاتھ اس کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ میں ہوں نا آپ کے لیے گفٹ، وہ اترائی اور وہ مسکرا دیا۔ اس کے چاہتوں پر یہ مغروریت، یہ اتراہٹ جچتی بھی بہت تھی۔ تم تو ہمیشہ سے تھیں، بٹ ابھی میرا یہ گفٹ پا کر تم ایسے ہی مسکراتی رہو گی اور مجھے پہن کر بھی دکھاؤ گی۔ انم کی بند مٹھی پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ انم الجھی اور یزدان نے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالا اور وہ ڈبی نکال کر اس کی بند مٹھی کو کھول کر اس پر وہ مخملی ڈبیا رکھ دی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے وہ ڈبیا کھول دی۔ تحفہ چھوٹا تھا مگر اس کا بار بہت سنگین۔ لمحے میں انم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ یزدان غازی خانزادہ تہ در تہ اتر کر اسے پھر سے اسی انم میں ڈھال رہا تھا جو وہ تھی۔ وہ اسے نئی انم بنا کر اس طرح سے سرفراز کرنا چاہتا تھا کہ ماضی کی جھلکیوں میں بھی سر اونچا ہی رہے۔ انم بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ پسند نہیں آیا؟ آنکھوں کے اشارے سے پوچھتا ہوا وہ مسکرایا اور ایک ہاتھ کی چٹکی میں اس نے اس ڈبی میں رکھی سفید موتی جوڑی لونگ نکالی۔ سچا موتی سفیدی میں اپنے آپ تھا، ایسی اجلی، ایسی نکھری جیسے یزدان کی پاک اور مقدس محبت تھی۔ وہ اس کی ناک میں سجتی اور وہ اس کی محبتوں کے نور سے دمک جاتی۔ پر انم بالکل ساکت تھی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ان کا سامنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ لاکھ محبت کا تحفہ صحیح، لیکن یاد کے ایک جھروکے سے چپکے سے کسی نے ایک برچھی گاڑ دی۔ ساکت انم کے پل پل بدلتے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ جب تم نے پہلی بار وہ نوز پن پہنی تھی نا، تو مجھے تمہاری اس نوز پن نے بہت اٹریکٹ کیا تھا۔ ایسا لگا جیسے نوز پن بنائی ہی گئی ہے صرف تمہاری اس تیکھی سی ناک کے لیے۔ وہ انم کے قریب ہوا اور اس نے وہ لونگ اس کی ناک سے لگائی تھی۔ وہ چونکی اور دور ہٹی تھی۔ کیا وہ بھول گیا وہ نوز پن جس نے اسے اٹریکٹ کیا تھا کس کا تحفہ تھا؟ اس نے بھی تو اسے نوز پن دی تھی۔ یہ لونگ اسے بھی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ پل پل سفید سی پڑنے لگی اور یزدان نے لب بھینچے۔ وہ چاہتا تھا انم کبھی کچھ یاد نہ کرے اور وہ ہر بار کسی نہ کسی ماضی کی جھلک سے بے چین ہو جاتے۔ اس کا مطلب تھا وہ اب بھی کچھ نہیں بھولی تھی۔ اس کی محبت نے بس اس ماضی کی یادوں پر بس ایک پرت چڑھا دی تھی، اسے مٹایا نہیں تھا۔ انو، تم ہر بار مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑتی ہو۔ وہ سخت ہوا اور انم کو غصے کے ساتھ رونا بھی آیا تھا۔ جب سب جانتا ہے تو پھر کیوں ہر بار کوئی نہ کوئی یاد اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ بھی تو سب مجھے یاد دلاتے ہیں، پہلے وہ نثر کو یہاں لا کر، پھر یہ نوز پن۔ مجھے گھن آتی ہے ان دونوں سے۔ لونگ والا ہاتھ جھٹک کر وہ ہلکے سے چلائی۔ یزدان نے لونگ ڈبی سمیت بیڈ پر پھینکی اور سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ کیوں آتی ہے گھن؟ بتاؤ مجھے، کیوں آتی ہے گھن؟ سختی سے بازو دبوچ کر وہ برہم ہوا۔ اس کی بات نے انم کو بھڑکایا تھا۔ کیونکہ مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نثر کو یہاں لا کر مجھے دکھ دیا، اور اب یہ تحفہ۔ کوئی اور تحفہ نہیں ملا تھا آپ کو؟ جیولری تو اور بھی تو ہے، بس یہ لونگ ہی دکھی آپ کو؟ کیا میری ناک ہے صرف جیولری پہننے کے لیے؟ وہ اس سے لڑ پڑی اور لڑنے میں بھی جو باتیں کی گئیں، یزدان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی ناک مروڑ دی۔ ہائے اللہ! وہ درد سے کرا اٹھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یہ ناک بہت پریشان کرتی ہے، سو میں نے چاہا اسے سجا کر اور بھی پریشان کرنے دوں۔ عجیب و غریب بندہ، اور لڑنے کا طریقہ بھی اس سے زیادہ عجوبہ۔ اسے اور بھی غصہ آیا اور اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے خوشیلی آواز میں کہا، توڑ کر اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ ناک کو ایک انگلی سے چھوتے ہوئے آنکھوں میں جھلمل کرتا پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ کالی آنکھوں کا وہ شکوہ، کسی دن سچ مچ ہی توڑ دوں گا۔ جھک کر اس کی ناک پر اپنے ہونٹ رکھ کر آواز میں سختی ہی تھی۔ ہٹیں آپ، ڈانٹ بھی رہے ہیں اور پیار بھی جتایا جا رہا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اب بھی روٹھی روٹھی سی تھی۔ وہ بندہ ایسا تھا کہ کوئی کیا ناراضگی جتائے، اس کے ہر انداز تو بس دلوں کو لبھاتے تھے۔ پیار اپنی چیز پر جتا رہا ہوں، اور ڈانٹ بیوقوف لڑکی کو رہا ہوں جس نے میرا موڈ خراب کیا۔ سرخ ہوئی ناک پھر سے لبوں سے چھوئی، پانی بھری آنکھوں کے بوسے لیا اور ایک چپت گال پر لگا کر وہ انم کا بازو چھوڑ کر دور ہٹ گیا۔ پہلے لبوں کے بوسے سے جو ٹھنڈک اتری تھی، اس کے چپت لگانے پر پھر سے غصہ آ گیا۔ اور میرا جو موڈ خراب کیا اس کا کیا؟ دراز کھول کر کچھ چیزیں نکالتے یزدان کو وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر گھورنے لگی۔
تمہاری اپنی کارستانی ہے، یہ لونگ پہن لینا، میں نے بہت ارمانوں سے لی ہے۔ بیڈ پر پڑی ڈبیا کی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے کام میں ہی مصروف سا تھا۔ ہاں سب کروائیں مجھ سے، کچھ دن میں کہیں گے ہاں انو چلو تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملواؤں۔ کمر پر ہاتھ رکھے تڑک تڑک کر کہتے ہوئے وہ لڑ رہی تھی کہ یزدان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یس میں بیبی ڈارلنگ، میں لے چلوں گا تمہیں ان سب سے ملوانے، دل چلانے والی مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر بڑے آرام سے کہہ کر وہ پھر سے دراز میں سے چند کارڈ نکال کر اپنے والیٹ میں ڈالے۔ ادھر انم کو سکتا ہو گیا۔ یزدان اب سچ مچ بہت ظالم ہے، پتھر ہیں، آپ کو مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے۔ سکتے سے نکلی تو بس لبوں سے یہی نکلا۔ اس نے والیٹ آرام سے اپنے پینٹ کی جیب میں رکھا، پھر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھا۔ جس رات تم مجھے زخمی حالت میں ملی تھی نا، اسی رات میں نے کہا تھا کہ تم بغیر حساب دیے اور حساب لیے اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ آہستہ آہستہ اس کے گالوں سے لے کر ناک تک پھر ہونٹوں تک انگلی پھیرتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا، مگر وہ آنکھیں انم کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ صرف دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس نے یزدان کو جان لیا ہے، پر نہیں، وہ کبھی یزدان کو نہیں سمجھ سکتی، وہ بندر بشر ہی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ یزدان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی اور آنکھوں کی چمک میں عجیب سی کیفیت۔ میری محبت کا تم نے حساب دیا، اب میری محبت تمہیں حساب لینے کے لیے تیار کرے گی۔ میں ہر ایک اس شخص سے حساب لوں گا جس نے تم پر جھوٹی تہمتیں لگائیں، میں ہر اس انسان کے آگے سچائی کھولوں گا، اور پھر تم دیکھنا ان درندوں سے میں کیسے حساب لیتا ہوں، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہی کرے گا، انم کو اس کا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ میں سب سے بدلہ لوں گا، ان پر وہی عذاب نازل کر دوں گا جس عذاب نے تمہیں گھیرا ہوا۔ میں اس عذاب کا درد سب کی رگوں میں اتار دوں گا۔ اس بار وہ اس کے لبوں کو چٹکی میں بھر کر وہ غرایا۔ یزدان، اس کے چہرے سے، اس کی آواز سے انم کو گھبراہٹ سی ہوئی تھی، کوئی خوف تھا جو ہلکورے لینے لگا۔ یزدان کی مسکراہٹ پر اسرار تھی۔ تم نے ابھی مجھے جانا نہیں انم یزدان، مجھے پہچاننا اتنا آسان نہیں جتنا سمجھ لیا، وہی کافی ہے، اور جاننے کی کوشش کرو گی تو ڈر جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے جھکا اور اس نے انم کی چٹکی دیے لبوں پر اپنے دانت کاڑے تھے۔ وہ بری طرح سے کراہی۔ یہ تمہارے لڑنے کی سزا، وہ اس کے کرانے پر کہتے ہوئے اس کے لب چھوڑ چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خود لڑیں تو سب معاف ہے۔ آنکھوں میں درد سے پانی آ گیا تھا، تب کر اپنے لب چھو کر اسے دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں میری جان، آگے بڑھو اور جو چاہو مجھے سزا دو۔ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ مسکراتی نگاہوں سے انم کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بس اسے گھور کر چہرہ پھیر گئی، پر لبوں کے کنارے مسکرا دیے تھے۔ وہ دل فریبی کے سارے ہنر سے واقف تھا، مقابل کو زیر کرنے میں ماہر۔ کبھی ٹرائی کرنا چاہو تو کر لینا یزدان قاضی خان زادہ، کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا، بس تمہیں دے رہا ہے۔ ہاتھ سمیٹ کر وہ پھر سے ڈریسر کی طرف بڑھا، اس کا بیگ وہیں رکھا تھا۔ اور کوئی بات نہ مانے، بس اپنی مرضی کی اجازت دیتے ہیں جس میں خود کا فائدہ ہے۔ وہ روٹھی روٹھی شکوہ کو ہوئی۔ یزدان نے مڑ کر اس کے ناراض سے منموہنی ہوتی شکل دیکھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی باتیں کبھی برداشت نہیں کرتا، مگر یہ انم تھی، اس کی کمزوری جس پر غصہ اور پیار ایک ساتھ آ کر اسے اپنے مزاج کے برعکس روپ میں ڈھال دیتا تھا۔ میرے فائدے میں تمہارا فائدہ ہی ہے، اب بس کرو لڑنا جھگڑنا اور چلو، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے وہ بیگ میں رکھی چیزیں چیک کر کے بیگ وہیں چھوڑتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ یزدان نے ہاتھ تھامنے کے لیے بڑھایا ہی تھا کہ وہ ناراضگی سے بول کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نصر کو گھر سے نکال نہیں سکتا۔ ایک بار پھر اس نے انم کے دل میں چھپی بات جان لی تھی۔ انم حیران ہونے کی بجائے اس کے پاس آ گئی۔ آپ گنہگار کو معاف نہیں کرتے تو نصر جسے گنہگار کو کیوں معاف کر دیا، اسے گھر کیوں لے آئے؟ وہ پاس آ کر ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اور یزدان نہیں ولف مسکرایا تھا، کیونکہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات میں توقف دیا۔ یہ وہی لڑکا ہے جس نے تمہیں بچایا تھا، یہ وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے شاکر وہاں پہنچا، یہ وہ لڑکا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عزت محفوظ رہی تھی۔ وہ سارے راز کھولتا چلا گیا اور انم کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ یزدان نے اس کے مقابل میں کھڑا ہوا اور اس کی پھیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم اپنی بہادری کی وجہ سے سلطان کے چنگل سے نکلی تھی؟ وہ ایسے شیطان ہے کہ ان کے چنگل سے نکلنا کسی لڑکی کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تم نکلی تو صرف اور صرف نصر کی وجہ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولتے بولتے اس نے انم کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ گلابی ہوتے شفاف رنگت پر وہ اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اس نے اپنا آپ داؤ پر لگا کر صرف ایک لڑکی کی عزت محفوظ کرنی چاہیے، اور ولف اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا گنہگار نہیں ہے، اسے گنہگار بنایا گیا ہے، اور جو سرے سے گنہگار نہیں اس کی کوتاہی پر اللہ سزا نہیں دیتا تو ولف کی کیا اوقات؟ بولتے ہوئے اس نے انم کی گردن پر اپنے ہاتھ سرسرائے۔ اسی گردن پر تو کبھی کوئی شکنجا کسا ہوا تھا۔ وہ اپنے لمس سے وہ سب بھلا دینا چاہتا تھا، ہر گھنونا احساس مٹا دینا چاہتا تھا۔ اور آپ یہ مت بھولیں کہ وہ کس کردار کا ہے، جانتے ہیں کون ہے وہ؟ انم نے آہستہ سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹائے۔ بس
اب ایک لفظ آگے مت بولنا، یزدان نے سختی سے ٹوک دیا۔ تمہیں معلوم ہے یزدان غازی خانزادہ کسی کے ماضی کو دہرا کر اس کی آبرو ریزی نہیں کرتا۔ وہ کیا تھا، کیا کرتا تھا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے لیے اب وہ ایک ایسا شخص ہے جو صرف نیکی کی طرف بڑھا ہے۔ وہ اللہ سے شرمندہ ہے، اور جو اللہ سے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، دوسروں کا کوئی حق نہیں اسے شرمسار کرے۔ سختی سے کہتے ہوئے اس نے انم کو یہ باور کروا دیا، بھلے وہ اس کی زندگی ہے مگر غلط بات اس کی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ انم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ ایک انسان ہے، اور ایک بہت اچھا انسان۔ یہاں لاکھوں لوگ ہیں انم جو صرف حادثے کی شکار ہوئے، جیسے شانی ہوئی، جیسے تم ہوئی، اور جیسے نصر ہوا۔ انم نے اس بار جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دنیا میں موجود شیطان صفت انسانوں کو مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا۔ یہاں ہر اس کمزور انسان پر وہ ظلم کیا جاتا ہے جس سے ان کی حیوانیت کو تسکین ملتی ہے۔ یزدان کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوئیں اور وہ کچھ بولنے کی قابل نہیں رہ گئی تھی۔ وہ حرف بحرف درست تھا۔ نصر بدل چکا ہے، وہ کون تھا، کیا تھا، اب پہچاننا بہت مشکل ہے۔ یہ میں جانتا ہوں، پپا یا شاکر اور اب تم، یہ بات اب یہیں تک رہنی چاہیے۔ لو کسی کو نہیں تو کسی کو نہیں، خبردار جو ایک لفظ اس کے ماضی کے بارے میں تمہارے لبوں سے نکلا۔ گاٹ اٹ؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اسے سختی سے سمجھانا ضروری تھا، ورنہ اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود بھی وہ بے ساختہ بول پڑنے والی عادت کے تحت کچھ کہہ سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا بات ایک منہ سے دوسرے منہ تک پھیلے، اور نصر کبھی اپنی نگاہیں اٹھا کر ان لوگوں سے مل نہیں پائے۔ انم نے بس کچھ دیر اسے دیکھا تھا، اور منہ پھیر کر وہ جا کر بیڈ پر گر گئی۔ آنکھوں پر ایک بازو رکھ کر اس نے مصطفیٰ کا پارا چڑھایا تھا۔ ساری بات صاف ہو گئی، پھر بھی نخرے تھے کہ کم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ ناگواری سے اس نے زوجہ محترمہ کے انداز دیکھے، کہیں وہ ناراض رہ کر ہاسپٹل نہ جانے کے بہانے تو نہیں ڈھونڈ رہی۔ وہ تیزی سے بیڈ تک آیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، مجھے یہ سب ڈرامے بالکل نہیں پسند۔ بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے ڈپٹا۔ مت کرے پسند، اچھا نہیں لگ رہا تو جائیں نا، چلے جائیں۔ بیڈ پر وہ اوندھی ہو گئی، اس کی نگاہیں بھٹکی، پھر اس نے سر جھٹکا۔ سیدھے سے اٹھ جاؤ ورنہ۔ اپنی مخصوص سختی سے اس نے انم کو آخری وارننگ دی۔ انم جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، پیار سے نہیں سمجھا سکتے، ہر بار ڈانٹ کر کہنا ہوتا ہے۔ ناک بھی مروڑی، ہونٹ پر بھی کاٹا اور پھر ڈانٹا بھی۔ لیٹے لیٹے اس کے جذبات میں اچھی خاصی اتھل پتل مچا کر محترمہ بڑبڑ کر رہی تھی۔ ابھی وہ اس بدتمیزی کا مزہ چکھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ جھکا اور اس نے اوندھی پڑی انم کو کھینچ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اپنا منہ درست کرو، ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہو وہ ہمارے ہی درمیان رہے، چاہے وہ ناراضگی ہی کیوں نہ ہو۔ گاٹ اٹ؟ وہ کچھ دیر بھوری آنکھوں کی سختی دیکھتی رہی، پھر بری طرح سے چڑ گئی نواب صاحب کے انداز پر۔ گاٹ اٹ؟ زبردست انداز میں اس کی نقل اتاری گئی۔ وہ پکی بیویوں والے رنگ میں آ چکی تھی تو اس کی نقل بھی اتاری اور منہ چڑھا کر پوری قوت سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنے دوپٹے کو شانے پر پھینک کر وہ بال جھٹک کر پاؤں پٹک پٹک کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ یزدان صاحب، آپ کی زوجہ تیکھی تلوار ہوتی جا رہی ہے۔ جانے کہ اس کا غصہ ایک دم سے ہنسی میں تبدیل ہو گیا۔ سر جھٹک کر جھک کر وہ مخملی ڈبیا اٹھا کر پینٹ کی جیب میں رکھی اور سیدھا ہو گیا۔ پھر دروازے کی طرف دیکھا، ادھر انم دروازہ پورا کھول چکی تھی۔ ہم آ رہے تھے۔ دروازے پر دعا تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوش دلی سے بولی۔ دعا نے بھابھی کو دیکھا، پھر روم کے بیچوں بیچ کھڑے اپنے بھیا کو۔ کیا بات ہے؟ اس نے وہیں سے سنجیدگی سے پوچھا۔ بہت کم ہی ہوتا تھا کہ کوئی اسے بلانے کے لیے اوپر آتا تھا۔ اسے کم ہی ڈسٹرب کرنے کی ہمت کی جاتی تھی۔ ابھی دعا آئی تھی تو کوئی بات ہی ہوگی۔ بھیا، وہ دادی آئی ہوئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ دعا نے ذرا سا جھجک کر اپنے آنے کی وجہ بتا کر کنکھیوں سے بھابھی جی کی طرف دیکھا۔ لال پیلی ہوتی بھابھی جی زبردستی مسکرا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر فوراً آنکھیں دکھائیں اور دعا یزدان کی وجہ سے اسے چھیڑ بھی نہیں پائی۔ ادھر یزدان سنجیدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے سعدیہ بیگم سے نمٹنا تھا۔ تم جاؤ، آ رہا ہوں میں، اس نے دعا سے کہا۔ وہ سر ہلا کر جانے کے لیے مڑی۔ تم میرے ساتھ چلو، انم دعا کے پیچھے لپکتی کہ سختی سے اس نے ٹوک دیا۔ دعا اپنی مسکراہٹ دباتی تیزی سے بھاگ گئی اور انم طرح طرح کے منہ کے زاویے بناتی بگاڑتی دھاڑ سے دروازہ بند کر کے پلٹی تھی۔ ہاسپٹل چلو، وہاں منا لوں گا، مگر یہاں نیچے جا کر ایک بھی منہ بنا بگڑا تو پھر تم مجھے جانتی ہو۔ آئندہ 1000 بار سب کے سامنے مجھ سے ناراضگی جتانے سے پہلے میری سزائیں یاد کرو گی۔ پوری آنکھوں میں اس کے لیے جو سزائیں دینے کی چمک تھی، انم جھرجھری لے کر فوراً اپنا منہ درست کر چکی تھی۔ کتنا بھی وہ پیارا تھا، حرکتیں پیاری تھیں، مگر وہ اس سے پنگا نہیں لے سکتی تھی۔ پکا نا، ہاسپٹل جا کر منائیں گے اور مجھے سونے بھی دیں گے؟ بولتے ہوئے انگلی بھی اٹھا کر دکھائی۔ سارا ڈرامہ بس سونے کے لیے تھا۔ یزدان نے سر جھٹکا اور اس کے قریب آ گیا۔ ہاسپٹل چلو پہلے، پھر بتاتا ہوں تمہیں، اور یہ رکھ لو، جب دماغ درست ہو جائے تو پہن لینا۔
اپنے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبی اس کے ہاتھوں میں دے کر وہ سیدھے بیڈ کی سائڈ کی طرف بڑھ گیا. وہاں سے اپنا موبائل جیب کے حوالے کیا, کیز اٹھائیں اور مڑا تو ٹھٹکا, پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا. محترمہ اب ڈریسر کے سامنے کھڑی تھی اور دھڑا دھڑ اپنے آپ کو اور سجایا جا رہا تھا. وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا. انم نے ذرا سا گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ کے ساتھ گئی تو وہ ضرور پوچھیں گی کہ یہ لڑکی کیوں تمہارے ساتھ ہے, اور آپ بتائیں گے کہ یہ میری دلہن ہے. تو اب دلہن ہوں تو دلہن نظر بھی تو آنی چاہیے نا. پٹر پٹر بولتے ہوئے وہ اپنے روپ کو اور بھی دوآتشی کر رہی تھی. سجنے سنورنے کی وجہ بتانے پر ایک دم سے ابھرنے والی اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اس نے اپنی ناک شہادت والی انگلی سے رکھ دی. جو کرنا ہے بٹ فاسٹ. اینی وے آئی ایم لیٹ. کلائی پر گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا. تیز ہنکار بھری اور جلدی جلدی سے وہ اپنا چہرہ اور بھی حسین بنا رہی تھی. یزدان چاہتا تو ان پلوں میں وہ موبائل پر اپنا چند کام نپٹا سکتا تھا, مگر یہ جو سامنے انم نامی غفلت تھی نا, اس نے اپنے سحر میں اسے باندھ لیا تھا. کالے نینا, گلابی لب اور قاتلانہ ادائیں. وہ اس کی ایک ایک حرکت دیکھتا خاموش کھڑا تھا. اس کی نگاہوں سے بے نیاز بنتی اپنا کام نپٹا کر اس نے آئینے میں ہر زاویے سے خود کو دیکھا. بس یہ گلے میں پڑا دوپٹہ سر پر ہونا چاہیے. سوچتی اس نے ابھی دوپٹہ گلے سے کھینچا تھا کہ یزدان کے ایک ہاتھ نے اس کی کلائی دبوچ لی. جانے وہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا. انم نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا. اب بس ایک کمی ہے. اس کے ہاتھ سے دوپٹہ کھینچا, اس کی کلائی اپنی طرف کھینچی, وہ اس کی طرف کھینچ سی گئی. ہاتھ میں لیا دوپٹہ اس نے کچھ دوری پر رکھی کرسی پر اچھالا. دوپٹہ ہوا میں تیر کر کرسی کی بیک پر ٹک گیا. نیچے سب انتظار کر رہے ہیں. اس کی آنکھوں میں اب دیکھنے کی کہاں ہمت تھی. بس اس کے سینے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کسمسائی. یزدان نے اس کی کلائی پیچھے لے جا کر پشت سے لگا دی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اونچی کر دی. کالی پلکیں لرز کر گالوں پر گر گئیں. اپنی دلہن کے چہرے پر بس ایک رنگ تو سجاتا ہوں. خوبصورت آواز جب مخمور ہوتی تو انم کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا دیتی تھی. وہ آہستہ سے جھکا اور انم کی سانسیں تیز ہونے لگی. ناک سے سانس لینا مشکل لگا تو اس نے اپنے لبوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا, اور یزدان کو اسی پل کا انتظار تھا. اس نے ان لبوں کو قید میں لیا اور کلائی کو آزاد کر کے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر کس دیے. پیاس سے راب ہوتی آنکھوں میں نشے کی چادر بچھا کر بند کر چکی تھی. یزدان کو گرم سانسیں مدہوش کر رہی تھیں. وہ جو ایک نشہ تھا وہ رگوں میں خون بن کر گردش کرنے لگا. اسی کے ہاتھ آزادی سے موم سے کتاز سراپے کی نرم گرم سے لطافت محسوس کر رہے تھے. انم کے پیروں سے جان نکلنے لگی تھی. وہ گر جاتی. اس سے پہلے اس نے انم کے لبوں کو آزاد کر کے اپنے سینے میں سمیٹ لیا. تمہاری تیاری میں نے اپنے رنگ سے مکمل کر دی ہے. نرمی سے اس نے انم کو آزاد کر دیا. وہ تیزی سے رخ موڑ چکی تھی. یزدان مسکرا کر کرسی کی بیگ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کی پشت پر کھڑا ہوا اور انم کے سر پر وہ دوپٹہ ڈال کر شیشے میں نظر آتے اپنے اور اس کے عکس کو دیکھا. انم نے ہولے سے پلکیں اٹھائیں. مصنوعی رنگ کیا اس کے چہرے سجاتے ہیں جو یزدان کی محبت کے کمال تھے. اس نے اس کے چہرے کو ہر رنگ سے حسین بنا دیا تھا. اب کوئی کمی نہیں. اس نے جھک کر اس کے سر کو چوما اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر جکڑ لیا. چلتے ہیں. اسی طرح سے اس نے قدم بڑھائے اور انم اعتماد سے اس کے ہمراہ قدم سے قدم ملا رہی تھی. دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے تھے. ان کے پیچھے اب بھی پردوں سے چھن چھن کر آتا اجلی صبح کا نور سے محبت کا پرندہ منور تھا. شام اداسی کے رنگ اپنے دامن میں بھرے نیلے آسمان میں ڈوبتے سورج کی کرنوں کو الوداعی نگاہوں سے دیکھتی رات کے پہلو میں تھک کر سو جانے کی تیاری میں تھی. درخت ساکت اور محو حیرت کھڑے ہوئے تھے. سب کچھ اداس تھا. ساری فضاؤں میں مایوسی کی ایک لہر پھیلی ہوئی تھی. اسی مغموم شام میں غازی کے بنگلے کا گیٹ کھلا اور اس نے اپنی کار اندر داخل کی تھی. کار اپنی جگہ رکی اور کچھ ہی دیر میں کار سے سب سے پہلے ڈور کھول کر غازی اترا تھا. تیزی سے کار کے اطراف میں گھوم کر وہ فرنٹ ڈور کھول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا. شایان نے بس ایک نگاہ اس ہاتھ کو دیکھا اور دوپٹے میں چھپا ہوا اپنا ہاتھ نکال کر وہ ہاتھ تھام لیا. اس ہاتھ کا سرد پن غازی کی ہتھیلیوں سے لے کر دل تک میں اتر گیا تھا. غازی کی نگاہ شایان کے چہرے پر گئی. اس چہرے کی اجنبیت میں اب تک کوئی کمی نہیں آئی تھی. ہاتھ تھاما تھا تو مجبوراً. اسے چند قدم چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی. ہاتھ تھاما تھا تو صرف سہارے کے لیے اسے اب محبت کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. اجلال نے فقط جسم ہی نہیں لوٹ کر تباہ کیا تھا, اس کے دل کو بھی اجاڑ کر کھنڈر میں تبدیل کر دیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. غازی کی محبت کب تک اس کھنڈر کو تعمیر کرتی ہے؟ کب تک وہ روشن محبت کے در و دروازے کھلے رکھ سکتی ہے؟ یہ یقین دلانے میں نہ جانے کتنا وقت درکار تھا. آ جاؤ یزدان. اس نے گہری سانس لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے یزدان کو پیار سے پکارا. وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا. چونک کر اپنے پپا کو دیکھا. گھر آ گیا یزدان. اس دن کے بعد سے وہ اسے یزدان ہی پکار رہا تھا. بھولے سے بھی پرنس بول کر وہ اس کی آنکھوں میں اترتی وہ ٹھنڈک دیکھنے کا حوصلہ خود بھی نہیں پاتا تھا. اس نے صرف سر ہلایا اور بیک سیٹ کھول کر وہ آہستہ سے اترا تھا. اتر کر ایک نگاہ دونوں پر ڈال کر وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا.
قاضی نے جاتے ہوئے پرنس کو دیکھا اور پھر شایان کو احتیاط سے کار سے اتار کر وہ دھیرے دھیرے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ قاضی کے سہارے سے چلتے ہوئے پل پل شایان کی حالت متغیر ہو رہی تھی۔ یہ اب محبت اور تحفظ کا آشیانہ نہیں تھا، اب یہ اس کے لیے دوزخ کی آگ جیسا مکان تھا۔ گیلی لکڑیوں کے دھوئیں سے بھری وہ جگہ جہاں رہ کر اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کتنی گھٹن اور گرمی تھی یہاں، وہ پل پل اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ سانس اٹک رہا تھا، رنگت پھیکی ہو رہی تھی، آنکھیں جل رہی تھی، پلکیں جیسے جھڑ رہی تھی، دھواں زہر بن کر گلے میں اٹک رہا تھا۔ ایک دم سے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، پر سانس تھی کہ سینے تک پہنچنے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ شایان، قاضی اس کی حالت سے پریشان ہوا اور اس نے 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سانس لینے کی کوشش میں سرد سی ہو رہی تھی۔ شایان، کیا ہوا؟ لاؤنج کے صوفے پر اسے لٹا کر وہ فکر مند ہوتا اس کا گال تھپک رہا تھا۔ شانی، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ بار بار اس کے گال چھوتا پریشان سا تھا۔ شایان نے بمشکل آنکھیں کھولی، اپنی پوری قوت لگا کر سانس لی، سانس سینے سے آزاد ہوئی۔ میری طرف دیکھو شانی۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس پر جھکا ملول خاطر ہو رہا تھا۔ شایان کی حالت اس کے دل کو مسل رہی تھی۔ وہ خالی خالی ذہن سے اس کی پریشان سی رنجیدہ شکل دیکھتی رہی، پھر ایکا ایک وہ شکل اجلال خانزادہ کی شکل میں تبدیل ہونے لگی۔ یہی لاؤنج تھا، یہی صوفہ تھا، اور وہ بھی ایسے اس کے چہرے پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ قاضی کے ہونٹوں نے جیسے اس کے چہرے کو چھوا، وہ ایک دم سے چینخ پڑی۔ نہیں! آواز چینخ کی صورت میں حلق سے آزاد ہوئی تھی، سراسیمگی کی کیفیت، اور اس نے قاضی کو پوری جارحیت سے دور دھکیل دیا۔ وہ جب فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، پیچھے کی طرف الٹ گیا، اس کی جارحیت نے قاضی کو دم بخود کر دیا تھا۔ چھونا نہیں غلیظ انسان! شایان نفرت سے چینخی اور قاضی کو غلیظ انسان زخمی کر گیا۔ اس نے اسے اجلال سمجھ لیا تھا، یہ زہر دل میں اترا تھا۔ شایان صوفے پر سے ایسے اچھل کر اتری جیسے اس پر سانپ بچھو رینگ رہے ہوں۔ وہ لمس بھی تو زہریلا تھا۔ اٹھی، مگر وہ وہیں لڑکھڑا کر اوندھے منہ گر جاتے پر قاضی نے اٹھ کر اسے برق کی تیزی سے سنبھالا تھا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے گھٹیا انسان، دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، چیختی چلاتی وہ دیوانہ وار قاضی کو مارتی، اس کے بازوؤں سے چھوٹ جانا چاہتی تھی۔ شایان، ہوش میں آؤ! اس قدر وہ دیوانی ہو رہی تھی کہ اس جیسے مضبوط توانا مرد سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ مشکل سے وہ اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مار ڈالوں گی تمہیں! اس دیوانگی میں اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میز پر رکھا گلاس واز آیا تھا اور اس نے پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا۔ چوٹ سیدھے اسی جگہ پر لگی تھی جہاں اس رات اسے ماری گئی تھی۔ تازہ زخم پھٹ گئے اور خون کا فوارہ اس کے سر پر سے پھوٹا تھا۔ قاضی کے سر سے ہوتا ہوا خون اس کی کن پٹی سے ٹپکا تھا۔ خون دیکھتے ہی شایان ایسے خاموش ہوئی جیسے کسی نے ریموٹ سے اس کی آواز بند کر دی ہو۔ قاضی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود کو دیکھتی شایان کو چھوڑ کر اپنا سر تھاما تھا۔ اس نے اپنا سر چھوا اور اس کا ہاتھ خون سے بھرتا چلا گیا تھا۔ پرنس جو شایان کے چیخنے چلانے پر اپنے کمرے سے نکل آیا تھا اور بس آنکھوں میں سرد مہری لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ پپا! اس کے چہرے کی رنگت بھی بدلی تھی۔ پرنس خون دیکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ شایان کو جیسے سختہ سا ہو گیا تھا۔ فرش پر گری وہ شاکڈ سی قاضی کے سر سے بہتا لہو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ پرنس بہت تیزی سے قریب آیا، قاضی کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سی سوزناک کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ سیدھے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سنک کے پاس آ کر اس نے پانی کھول کر اپنا سر سیدھے پانی کی دھار کے نیچے رکھ دیا۔ خون سے پانی کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے درد پر قابو رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ پپا! قاضی نے بس گردن موڑی۔ پرنس کچن کے راستے پر کھڑا مضطرب سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اس کے لیے جیسے درد کروٹیں لے رہا تھا۔ ایم اوکے بیٹا؟ قاضی کا دل بے قرار سا ہو گیا۔ ان سب حالات کے بیچ اسے قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بھی سزا ملی تھی۔ اس کا معصوم بچہ کھو گیا تھا۔ پپا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ بے تاب سا تھا۔ بس ذرا سی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ زبردستی مسکرا کر اس نے پانی بند کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سر ہلکا سا ٹکرایا مگر وہ مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ سر سے پانی ٹپک کر شرٹ کو بھگونے لگا تھا۔ آپ کو شانی کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، وہ سنجیدگی سے بولا اور قاضی نے لب بھینچ لیے۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں چلیں پپا۔ پرنس اب بھی اس کے سر کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پانی کی بوندیں سر سے ہوتے ہوئے گردن، کنپٹی اور کانوں تک لکیروں کی صورت میں ٹپک رہی تھی جن میں خون کی لالی بھی گھلی ہوئی تھی۔ پانی کی لکیریں اس کے کاندھے پر سے شرٹ پر لگے خون کو بھگوتی جا رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، قاضی نے سر جھٹکا اور تیزی سے وہ کچن سے باہر نکلا تھا۔ پرنس نے کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر کچھ سوچا، پھر وہ بھی وہاں سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا۔ ایک نگاہ اس نے دیوار سے لگی شایان پر ڈالی اور بہت تیزی سے وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ اسے شایان سے شرمندگی ہوتی تھی، بے بسی کا احساس مارتا تھا۔
وہ سوچتا اگر وہ کمزور نہیں ہوتا تو اجلال کبھی اس کی شانی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا۔ یہی بے بسی اور شرمندگی سے وہ دن بدن اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنا چاہتا تھا، کل کو وہ شایان کی بھرپور حفاظت کر سکے، وہ ہاتھ کاٹ سکے جو اس کی شانی تک پہنچنے کی جرت کرتی ہے۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں جاتے پرنس کے چہرے پر پھر سے درندگی چھا چکی تھی۔ ادھر غازی آہستہ آہستہ قدموں سے دیوار سے لگ کر بیٹھی شایان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر سے ٹپکتی پانی کی بوندیں اب گھٹنے لگی تھیں، بس اب چند بوندیں رہ گئی تھیں جو نم بالوں سے ٹپک جاتی تھیں۔ شرٹ کالر سے لے کر کندھے تک بھیگی ہوئی تھی اور خون اب گہرے نارنجی رنگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں تھیں مگر کم، کیونکہ دل میں اٹھتا درد اس قدر شدت سے موجیں مار رہا تھا کہ جسمانی تکلیف بے اثر سی تھی۔ اسے شایان کا خود کو مارنے کا کوئی غم نہیں تھا، اسے خود کو اجلال سمجھنے کا دکھ تھا۔ وہ اتنی اجنبی ہو گئی کہ اس نے غازی کے پاک لمس کو اجلال کے گھنونے لمس جیسا سمجھ لیا۔ وہ دن رات اسے اپنی محبت بخش رہا تھا اور وہ ہر گھڑی ہر پل اسے اپنی بے اعتباری سے اس کے عشق کو مجروح کیے جا رہی تھی۔ شایان مورت سی وہیں فرش پر سراسیمہ سی ہراساں سی، غازی کی شرٹ پر خون دیکھتے ہوئے دہشت سے سفید پڑتی سی۔ وہ ایک ٹک اس کی شرٹ کی طرف دیکھتی اور وہ بھی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، پر گھٹنے سینے سے لگائے وہ پل پل دیوار کی طرف کھسکتی دور جانے لگی تھی۔ شایان، میں نے کہا اٹھو یہاں سے۔ وہ جبڑے تانے اس بار سختی سے بولا تھا، اس کا انداز اب اس کے دل کو سخت کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی اسی حادثے کے زیر اثر تھی، لرزتے ہونٹوں سے یہی نکلا اور بے تحاشا گلابی ہوتی آنکھیں غازی کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ہاں، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ بولا اور شایان کی رنگت اور بھی سفید ہو گئی۔ لب اتنے بری طرح سے لرزے کہ اپنی تمام تر دور رہنے کی کوشش کے باوجود بھی وہ ان لبوں پر ہتھیلی رکھ گیا۔ وہ ایک پل کو ساکت سی ہوئی، پھر تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ بھی دیوار سے وہ چپکی تھی۔ غازی نے اپنا جھٹکا گیا ہاتھ دیکھا اور پھر اسے، تم نے آج مجھے صرف مارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تم یہ نہیں دیکھ رہی ہو کہ تم مجھے روز اپنے رویے سے مار رہی ہو۔ شاید وہ ہاتھ نہ جھٹکتی تو وہ اتنا تلخ نہیں ہوتا جتنا وہ ابھی ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج وہ اپنا ضبط کھو کر جسے پھٹ پڑا تھا۔ شایان کے چہرے پر تکلیف کے سائے ابھرے تھے۔ مجھے تمہاری اجنبیت مار رہی ہے، بے پناہ محبت کرتا ہوں تم سے، شدتوں سے چاہتا ہوں تمہیں، پھر بھی کیا تمہارے اسی سلوک کے لائق ہوں میں؟ وہ ایک دم سے چیخ پڑا، دل کے اندر درد بن کر پکتا لاوا باہر آ گیا۔ شایان کی آنکھیں اس درد کے احساس سے بھی سرد رہی تھیں۔ پر میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ سرد و سپاٹ آواز، غازی کی آنکھوں کی سرخی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم مجھ سے ساری زندگی بھی اب محبت نہ کرو، میں پھر بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہیں وہ محبت برداشت کرنی ہی ہوگی۔ مضبوطی سے ایک لفظ گوش گزار کرتے ہوئے اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر شایان کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ شایان نے مٹھی میں دبایا ہوا ایک کانچ کا ٹکڑا اس طرح اس کے ہاتھ کے درمیان، آپ نے مجھے چھوا تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی۔ ہاتھوں میں اسی ٹوٹے واز کا ٹکڑا تھا جو اس نے اس کے سر پر مارا تھا۔ وہ غازی کو سرد نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ پھینکو اسے۔ وہ نہ بوکھلایا نہ پیچھے ہوا، بس سختی سے اسے حکم دیا۔ یہ دوسری بار تھا جو اس نے پھر سے خطرناک کوشش کرنے کی سوچی تھی۔ ایک بار ہاسپٹل میں، اب ایک بار پھر۔ اس کی رگیں پھڑکنے لگیں۔ نہیں پھینکوں گی۔ غازی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پوری آواز سے چیخی تھی، اگر تم نے ایک بھی غلط حرکت کی نا تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ پل پل اس کے قریب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میرے قریب مت آئیے گا۔ شایان نے وہ شیشہ اپنے ہاتھ میں اونچا کیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کی کلائی پر رکھ دیا۔ میں آؤں گا قریب اور 1000 بار تمہارے قریب آؤں گا۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی میں اتنا ہی تمہیں اپنی قربت بخشوں گا۔ وہ بھی اپنی جگہ محکم تھا۔ پل پل وہ شایان کے قریب ہوا۔ تو پھر میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اس نے ایک دم سے اس شیشے کو اپنے رگ پر پھیرا تھا، مگر نہ جانے شیشہ کند تھا یا شایان کے ہاتھ بے جان، بس ہلکا سا زخم بنا اور خون 2-4 بوند کی صورت میں زخم سے ابھرا تھا۔ غازی نے چند پل اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہی جست میں وہ اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس کی کلائی تھامے اور وہی شیشے کا ٹکڑا اپنی مٹھی میں دبوچ کر اس کی دوسری کلائی پر پھیر دیا تھا۔ جلد پھٹی اور خون کی پتلی پتلی لکیریں کلائی سے ابھری۔ شایان کے منہ سے سسکی پھوٹ پڑی۔ یقین نہیں ہوا کہ غازی نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ کالی آنکھوں میں ایک دم سے خوف اتر آیا تھا۔ مرنا ہے نا تمہیں تو خودکشی کیوں؟ میں تمہیں مارتا ہوں، دیکھو مر کر کیسے لگتا ہے۔ دوبارہ سے اس کی کلائی پر پھر کیا وہ شیشہ۔ شایان درد سے سسکی بھر گئی۔ تکلیف سے اس نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ مرنا ہے نا تو ایک سسکی نہیں لینا، مر جانا، مگر درد کا احساس مت کرنا۔ وہ غرایا اور شایان نے اپنے لب دانتوں تلے بھینچ لیے۔ آنکھیں تکلیف سے پانیوں سے لبالب بھر رہی تھیں۔
مر جاؤ تم، لیکن یاد رکھنا حرام موت مر کر تم کوئی مار کا سر نہیں کر لو گی۔ بزدلوں کی طرح جیتی رہی تھی اور اب بھی بزدلوں کی طرح مر کر تم چلی جانا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسی طرح برہمی سے بولتا جا رہا تھا اور شایان کے دل میں سارے الفاظ تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ تم ساری زندگی مجھے مرتا دیکھنا چاہتی ہو نا، تو دیکھتی رہنا مجھے مرتا ہوا۔ جو گنہگار ہے وہ مجھے ہر روز مرتا دیکھے گا اور میری موت پر کہے لگائے گا۔ اس بار اس کی آواز میں درد چھلکا تھا اور شایان کی آنکھوں سے اس درد کے احساس سے سیلاب پھوٹ پڑا تھا۔ بس تمہیں اپنا ہی خیال ہے نا، تو تم مر جانا، ٹھیک؟ تم مر جانا۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکا۔ تم صرف اپنا سوچنا، تم میرا نہیں سوچو گی، تم پرنس کا بھی نہیں سوچو گی۔ پہلے ان درندوں کی وجہ سے اس نے اپنی معصومیت کھوئی اور پھر تمہاری موت سے وہ اپنی انسانیت بھی کھو دے گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور شایان کی آواز اب سسکیوں کی صورت میں نکل رہی تھی۔ لیکن نہیں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بس روتی رہو، مجھے اپنی اجنبیت سے مارتی رہو اور پھر جب حد سے گزرنا ہو تو خودکشی کر لو۔ اس نے شایان کی کلائی جھٹکی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ وہیں گھٹنوں پر سر دے کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شاید اپنے درد پر نہیں، غازی کے درد پر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی جا رہی تھی، اس کی خاموش فریادیں اس کے سینے میں زخم بن کر دفن ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے گزرے کہ وہ دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شرٹ بدل چکی تھی اور ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاتھ تو اپنا۔ شایان نے روتے روتے سر اٹھایا۔ وہ پھر سے اس کے پاس وہیں دو زنوں ہو کر فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ چہرے پر سختی تھی اور آنکھیں سرخ۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھتی گئی۔ اس نے خود ہی اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ اس کی کلائی کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے اس کے جبڑے بری طرح سے تنے ہوئے تھے۔ شایان بس روتی ہی رہی تھی کہ آخرکار غازی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ خوددارا اب چپ ہو جاؤ، مجھے مت مارو اپنے آنسوؤں سے۔ آخر کب تک یہ آنسو سہن کرتا؟ ایک بار پھر وہ دل کے درد سے تڑپا اور بھینچی ہوئی آواز میں وہ چیخا تھا، مجھے مر جانے دے وجی، میں اب جینا نہیں چاہتی، میں اب آپ کو سوائے اذیت کے کچھ نہیں دے سکتی۔ شایان نے گھٹی گھٹی سے سسکیاں لیتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ غازی بس اس کی طرف دیکھتا رہا تھا، پھر بولا تو اس کی آواز بے لچک تھی، تمہیں زندہ رہنا ہے اور صرف زندہ نہیں رہنا ہے، میرے ساتھ سر اٹھا کر جینا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر فطور بیٹھ گیا ہے کہ تم میرے قابل نہیں، تم مجھے کچھ نہیں دے سکتی، تو یہ جلد سے جلد نکال دو اپنے دماغ سے۔ بہت کر چکا تم پر رحم، اب اور نہیں۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں اپنی بات کہہ کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ ادھر وہ روتے ہوئے سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی تھی۔ محبتوں کے پرندے پر پھیلائے فضاؤں میں اپنے راگ کی دھن بکھیر رہے تھے۔ ان کے راگ کی دھن سے، گیت کے بول سے فضا میں حسین ارتعاش پیدا ہو رہے تھے۔ ہوائیں پتوں پر جھوم رہی تھی۔ آسمان شفاف تھا اور نکھری ہوئی دھوپ کھلی ہوئی تھی۔ دھوپ کے جیسے نکھرا پن کمشنر وجدان کے بنگلے میں رہنے والے چہرے پر اترا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد تقریباً سبھی جمع تھے۔ سعدیہ بیگم بھی گردن اکڑائے ہوئے سربراہی کرسی پر براجمان وجدان کی پاس والی کرسی پر بیٹھی، ان سے محو گفتگو تھی۔ ان کے ساتھ آئی اریبہ لگاتار پینی نظروں سے شانی اور دعا کے ہمراہ ہاتھ بٹاتے صبا کو گاہے بگاہے گھور لیتی تھی۔ کب سے دیکھ رہی تھی اس کا سارے گھر میں حق سے گھومنا اور سب سے ہنسنا بولنا، اور وہ مجبوراً اس چشمش کو برداشت کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تمہاری کون ہے وجدان، جسے تم نے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے؟ سعدیہ بیگم نے کچن سے آتی صبا کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آواز چپتی ہوئی صحیح مگر دھیمی ہی تھی۔ ادھر انہوں نے پوچھا، ادھر اریبہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ساکت بیٹھے واسق کا دھیان بھی ان کی باتوں پر گیا تھا اور اب وہ شدت سے وجدان صاحب کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا صبا کی سچائی جان کر اریبہ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اس کی نگاہ بہت دیر سے اریبہ پر پھٹک رہی تھی، مگر ادھر بے نیازی دکھاتے ہوئے ایک لفظ بھی وہ اس سے نہیں بولی تھی۔ کچھ یہی حال مرتضیٰ کا بھی تھا۔ بظاہر وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا، مگر کان دادی اور پپا کی باتوں کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ اریبہ خانزادہ کو اپنے گھر میں برداشت کرنا جیسے کڑوی گولی نگلنے کے برابر تھا، پر سعدیہ بیگم کی پوتی ہونے کی وجہ سے یہ کڑواہٹ بھری گولی ان سب کے گلے میں پھنسی تھی۔ اس نے چپکے سے اپنے پپا کی طرف دیکھا۔ صبا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے آتی ہوئی صبا کو جس شفقت اور پیار سے دیکھا، اریبہ کو وہ نگاہ نیزے کی طرح گڑ گئی۔ ایک اجلال خانزادہ کی بیٹی کے ہونے کے جرم میں اب تک تو وہ ان بیگانگی کی شکار رہی تھی، اس کا بغض صبا کے لیے اور بڑا تھا۔ سبی ادھر آؤ بیٹا، انہوں نے پیار سے اسے پکارا۔ جی پپا، سب کی طرح وہ بھی انہیں پپا کہنے لگی تھی۔ اریبہ نے لفظ پپا پر شعلہ ور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وجدان صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مما جان، یہ میری بیٹی ہے صبا، مصطفیٰ کی بہن، بہت پیاری اور سمجھدار بچی ہے میری صبا۔ پیار سے صبا کا ہاتھ تھامے ان کے آدھے ادھورے تعارف پر واسق نے برسر جھٹکا اور مرتضیٰ نے منہ بنا لیا۔ پپا نے ایک اور رشتہ نہیں کہا تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ مطمئن تھا۔ زبان بھی بہت لمبی ہے اس کی۔ سعدیہ بیگم نے نخوت سے ناک سکیڑ کر چمکتے چہرے والی صبا کو دیکھا۔ صبا کا دل کہا کہہ دے آپ سے کم ہی ہے۔
مگر وجدان صاحب کے سامنے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بولی تو صرف اتنا، ماشاءاللہ کہیے دادی جان۔ جس طرح اترا کر کہا گیا، مرتضیٰ کی ہنسی چھوٹی اور وجدان صاحب مسکرا دیے۔ اریبہ نے بہت چپتی نگاہوں سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں تو بے نیازی کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں۔ واسق البتہ اس پر بار بار نگاہ ڈال لیتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کہوں تاکہ اور گز بھر کی زبان ہو جائے۔ سعدیہ بیگم کو تو نہ وہ پسند تھی نہ اس کی گز بھر کی زبان۔ ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس میں سچائی کہنے کی طاقت ہمیشہ رہے۔ وہ مسکرا کر پھر سے کچن کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان صاحب نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور سعدیہ بیگم ابھی کچھ کہتی کہ ان کی نگاہ ڈائننگ تک آتے مصطفیٰ پر رک گئی۔ ان کی آنکھیں پھٹی تھیں، اسے دیکھ کر نہیں، ساتھ آدھی انم کو دیکھ کر۔ ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ اتنی تیار ویار ہو کر وہ ان کے پوتے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ خیال آتے ہی ان کے ارد گرد آگ بھڑک اٹھی تھی۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا انم کا ہاتھ تھامے ہوئے ان لوگوں کے قریب آ گیا۔ وجدان صاحب کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مصطفیٰ کے ارادے مضبوط تھے۔ ادھر اریبہ بھی اب دھماکے کی منتظر تھی۔ کیسی ہیں دادی؟ اور تم ریب؟ اس نے سعدیہ بیگم سے پوچھنے کے بعد اریبہ کی طرف دیکھا اور جس نگاہوں سے دیکھا وہ ذرا سا گڑبڑا کر سنبھل گئی۔ میں دادی کے ساتھ آئی ہوں، اعتماد سے سر اٹھا کر وہ اترائی۔ مرتضیٰ نے ایک نگاہ ڈال کر بس اپنا غصہ دبایا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں نفرت کے علاوہ اس کے سینے میں دہکنے لگتے تھے۔ ہائے انو، ہاؤ آر یو؟ اریبہ نے انم سے فارمل انداز میں پوچھا تھا۔ اپنے بھیا سے اس کی گہری محبت دیکھ کر اسے اب اس سے حسد سا ہونے لگا تھا۔ الحمدللہ۔ مصطفیٰ ہاتھ چھوڑے، میں خالہ کی مدد کرتی ہوں۔ اریبہ کا جواب دے کر بھینچی ہوئی آواز میں انم اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی سب کی طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کو دکھانا بھلے مقصود ہو، مگر یہاں مسکراتے ہوئے پپا بھی ہیں، سنجیدہ سا واسق، اور یہ بدتمیز مرتضیٰ بھی، تو جو گردن تیرچھی کیے ہوئے بڑی شوق نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہیں بیٹھو، مختصر حکم، اور اس نے انم کا ہاتھ تھامے ہوئے ہی کرسی کھینچ کر پہلے اسے بٹھایا، پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ سعدیہ بیگم کا خون کھول رہا تھا، مگر وہ چپ تھی۔ مصطفیٰ کے غصے سے وہ بھی گھبراتی تھیں، اس کے جلال اور غضب سے وہ انجان نہیں تھی، مگر ان کے ذہن میں برسوں پہلے کے شایان اور غازی بڑی تیزی سے گھومنے لگے اور ان کا دل گھبرانے لگا تھا۔ بھابھی جی، معرکے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بغل ہی میں بیٹھا مرتضیٰ اس کے کان میں گھسا اور انم نے اس کے بازو پر اپنے ناخن گاڑے تھے، بدلے میں اس نے پونی کھینچنی ضروری سمجھی۔ سب دیکھتی اریبہ کی جلن اور بڑھی تھی۔ انو، تم ہاسپٹل جا رہی ہو؟ وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ بھابھی ہے یہ تمہاری، وہ سنجیدگی سے اس کے انو کہنے پر ٹوک گیا۔ لفظ بھابھی پر سعدیہ بیگم کو اپنی سماعت پر دھوکا ہوا۔ سب سمجھ کر بھی وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اور سب بھی تو کہتے ہیں انو، تو میں کیوں بھابھی کہوں؟ اریبہ نے اچھے سے منہ بنا لیا، ابھی وہ کچھ کہتا کہ بھابھی، یہ کس رشتے سے بھابھی ہے؟ سعدیہ بیگم شوق سے نکلی تو غصیلی آواز میں پوچھتے ہوئے وہ شعلہ ور نگاہوں سے مصطفیٰ کے بغل میں بیٹھی انم کو دیکھ رہی تھی۔ ماما جان، انم مصطفیٰ کی بیوی ہے، وجدان صاحب نے بتا کر جسے ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ ان کا منہ کھل گیا۔ انہوں نے باری باری سب کی شکل دیکھتے ہوئے کچن سے باہر آتی شانی کو دیکھا، یعنی اس نے اپنی بھانجی کو بھی ان کے پوتے کے سر پر تھوپ کر ایک بار پھر ان کی پوتی کا حق کھا لیا۔ خالہ نے ان کی بھانجی کی جگہ لی اور شانی کی بھانجی نے اب پوتی کا حق غصب کر لیا تھا۔ یہ سوچ ایسی نفرت انگیز تھی کہ وہ غصے سے لال ہو گئی۔ تم نے شادی کر لی یزدان، کسی سے پوچھے بغیر؟ اپنے بڑوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تمہیں؟ آواز میں غصہ ہی نہیں طنز بھی کھل گیا۔ کہہ وہ مصطفیٰ سے رہی تھی، مگر چپتی نگاہ شانی پر ہی تھی۔ کل تک وہ ان چپتی نگاہوں سے شرمندہ ہو جاتی تھی، مگر آج وہ سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قریب آئی تھی۔ مصطفیٰ ماشاءاللہ سے خود مختار ہے ماما جان، اس نے اپنی مرضی سے انو سے شادی کی ہے۔ بچوں کی شادی ان کی مرضی سے کرنی چاہیے، زندگی انہیں ہی گزارنی ہے۔ صرف سر اٹھا کر دیکھ نہیں رہی تھی، شانی اعتماد سے بولتی وجدان صاحب اور مصطفیٰ کے ساتھ والی چیئر کھینچ کر بیٹھی تھی۔ باپ بیٹا دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر کھل کر مسکرا دی۔ یہی تو وہ چاہتے تھے، شانی نہ ڈر ہو جائے، کسی سے نہ ڈرے۔ ہاں، جیسے اس کے باپ نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، ایک شادی شدہ مرد ہو کر بھی۔ وہ جس طنزیہ انداز میں بولی، سوائے اریبہ کے سب کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دادی، یہاں بات میری شادی کی ہو رہی ہے، وہیں تک رہنے دیں آپ، پپا کو بیچ میں مت لائیں۔ مصطفیٰ نے کرسی کی سے پشت لگا کر انہیں اتنی ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھا کہ سعدیہ بیگم نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وجدان صاحب نے فخریہ انداز میں اپنے بیٹے کو دیکھا۔ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اب انہیں کوئی فکر تھی ہی نہیں، وہ سب سنبھال لیتا تھا، حالات کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ اتنی جلدی کیا تھی شادی کی؟ سعدیہ بیگم فوراً دھیمی پڑ گئی۔ وہ بس اب پوتے سے شکوہ کر رہی تھی، ساتھ ہی آرام سے سب کی شکل دیکھتی انم کو دیکھا۔ شکل بھلے شانی سے ملتی تھی، پر مزاج میں وہ قطعی شایان جیسی نہیں تھی۔ اب بھی اپنی طرف دیکھتے پایا تو مسکرا کر وہ اور کھسک کر مصطفیٰ سے اس طرح لگی کہ اس کا بازو مصطفیٰ کے بازو سے ٹچ ہونے لگا۔ وہ بھی اس کی حرکت سے بے خبر نہیں تھا۔
میرے خیال سے بھیا کی شادی کی عمر تو کب کی ہو گئی تھی، انہوں نے 2-4 سال لیٹ ہی شادی کیا۔ آپ کیا چاہتی تھی؟ بھیا کے بالوں میں چاندی کے تار آ جاتے اور مما پاپا دل تھام لیتے۔ ہائے میرے بچے کو اب کون بیاہے گا، تب شادی کی صحیح عمر تھی۔ مرتضیٰ نے بڑی سنجیدگی سے جس طرح شرارت آنکھوں میں بھر کر اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے بن کر کہا۔ وہ تل ملا کر رہ گئی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اسے سعدیہ بیگم کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ جب وہ جل بھن کر شکوہ شکایت کرتی، اسے دعا کے ڈرامے سیریل والی تک نکچڑی دادی لگتی تھی۔ دعا اور صبا نے ایک کہکہا لگایا۔ انم ہنستے ہوئے مرتضیٰ کے کاندھے پر گری۔ واسق سر جھکا کر مسکرایا۔ شانی اور وجدان صاحب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اریبہ بولتے ہوئے مرتضیٰ کو بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم لال پیلی ہو گئی۔ بس ایک مصطفیٰ تھا جو سنجیدہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مرتضیٰ کے کاندھے پر گری انم کو سیدھا کر دیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی تھی۔ ہنسی دباتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ تم بیچ میں مت بولا کرو، تمہاری زبان سے تو اللہ بچائے۔ سعدیہ بیگم اپنے چھوٹے پوتے سے اکثر خفا رہتی تھی، حالانکہ دل میں اس کی پیاری صورت پر ہمیشہ انہیں پیار آیا۔ ایک جذبہ تھا جو انہیں مرتضیٰ پر بے انتہا پیار لٹانے کے لیے تڑپاتا تھا، مگر وہ شانی کے بیٹا ہونے کی چڑ میں پوتے سے دور ہی رہتی تھی۔ لیں چپ ہو گیا میں، پر آپ کو اللہ بچا لے گا، مگر ہمیں بھی اللہ ہی بچائے۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سنجیدہ بننے کی کوشش کرتا وہ اور بھی شوق ہو رہا تھا۔ دیکھ رہے ہو وجدان، کتنی لمبی زبان ہے تمہارے بیٹے کی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بیٹے سے شکوہ کیا اور وہ کھنکھار کر سنجیدہ ہو گئے۔ مرتضیٰ، انہوں نے پیار بھری تنبیہ کی۔ پپا میں تو چپ ہی ہوں، دیکھیں ہونٹوں پر انگلی بھی ہے۔ وہ جتنی معصومیت سے بولتا، سعدیہ بیگم کا پارا اتنا ہی چڑھ رہا تھا۔ سبھی کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ اب تو وہ مصطفیٰ بھی مسکرایا۔ مرتضیٰ بس کرو۔ شانی نے سعدیہ بیگم کے بنتے منہ کو دیکھ کر مرتضیٰ کو پیار سے ٹوکا۔ بس رہنے دو، تم تو تمیز تو اسے سکھائی نہیں تم نے۔ شانی کے بولنے پر انہوں نے ٹوکا۔ ان کی سانسوں والے انداز پر مصطفیٰ اور وجدان نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ زمانہ گزر گیا مگر یہ بغض نہ گیا۔ دونوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ دادی، مرتضیٰ بالکل بدتمیز نہیں ہے، وہ بس شرارتی بچہ ہے ہمارے گھر کا۔ مصطفیٰ کے لہجے میں بڑے بھائیوں والا پیار امڑ آیا اور مرتضیٰ کا چہرہ کھل گیا۔ اریبہ کی نگاہ اس پر پھسلی جا رہی تھی۔ بچہ بچہ ہی رہے گا ہمیشہ، کل بھی اتنی لمبی زبان تھی، اب بھی کوئی۔ کیا دادی، آپ زبان ناپنے والا میٹر ساتھ رکھتی ہیں کیا؟ وہ بے ساختہ بولا اور سب کی دبی ہنسی ابل پڑی۔ سعدیہ بیگم تو دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ مرتضیٰ اپنے سٹائل میں بولتا ہی جا رہا تھا۔ پہلے سبھی کی زبان لمبی تھی، اب میری ہو گئی۔ کچھ دیر میں دعا کی زبان 1 میٹر کی لگے گی۔ انو کو تو یہ میڈل آپ نے پہلے ہی دے دیا، بس ایک واسق رہ گیا۔ واسق، اپنی زبان دکھاؤ دادی کو۔ وہ سنجیدہ بن کر بولتا سب کو ہنسا رہا تھا۔ اس بار واسق کے کاندھے پر ہاتھ مار کر اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میری زبان نارمل سائز میں ہے، تم اپنی فکر کرو۔ واسق نے اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹا کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کا موڈ اب فریش ہو چکا تھا۔ دادی کو ایسا نہیں لگتا؟ کیوں دادی؟ مرتضیٰ نے ہنسی چھپاتے ہوئے دادی کی جلی بھنی شکل دیکھی۔ تم سے تو اچھا ہی ہے، ذرا شریف ہے وہ۔ دادی نے جلے دل سے واسق کی تعریف کر دی اور واسق کی گردن اکڑ گئی۔ دیکھا، اپنی شرافت کی گارنٹی دادی دے رہی ہیں۔ اپنا کالر چھوتے ہوئے اس نے دعا کی طرف دیکھا، بدلے میں اس نے زبان دکھا دی۔ اریبہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ ہاں دادی، واسق صاحب بہت شریف ہیں، میں اکثر ان کی شرافت پر حیران ہوئی ہوں۔ اریبہ نے بول کر واسق کی مسکراہٹ سمیٹ دی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شریف ہوں تبھی تو لوگوں کو بولنے کا موقع ملا ہوا ہے، ورنہ… واسق نے جیسے اسے باور کروانا چاہا کہ وہ اس رات سے ڈرتا نہیں ہے۔ راز چھپ جائے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ واسق بھی نہ ڈر تھا۔ مرتضیٰ نے ناگواری سے اریبہ اور واسق کی طرف دیکھا۔ بحث ہی ہوتی رہے گی یا ناشتہ کرنے بیٹھے ہیں سب لوگ؟ اب بس کرو تم سب۔ انو، ناشتہ دو مجھے۔ اس بار مصطفیٰ نے بول کر سب کی زبان خاموش کروا دی۔ سب کے سب چپ چاپ ہو کر اپنی اپنی پلیٹوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شانی نے گردن موڑ کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ وجدان، تم نے بیٹے کی شادی کر دی اور مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ لو، پھر شروع ہو گئی ہے۔ ٹوسٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے انم نے ناک چڑھا کر دادی جی کی طرف دیکھا تھا۔ وجدان صاحب نے گہری سانس لی اور کچھ کہنا ہی چاہا کہ… شادی بہت ایمرجنسی میں ہوئی تھی نا دادی، اس بار اریبہ نے بولا۔ وجدان صاحب نے لب بھینچے۔ ادھر مصطفیٰ نے بس اسے اتنی سخت نگاہوں سے دیکھا کہ وہ بری طرح سے گھبرا کر سر جھکا گئی۔ ایسی بھی کیا آفت پڑی تھی جو اتنی جلدی شادی کر دی؟ اور ایک خالہ ہی کافی نہیں تھی جو بھانجی کو بھی لے آئی؟ انہوں نے پھر سے طنز کا تیر چلایا۔ شانی کو یہ جملہ تیر کی طرح چبھا۔ ماما جان، کیونکہ میں انم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وجدان صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے مصطفیٰ بول پڑا اور مسکرا کر چپ ہو گئے۔ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی بیوی کے آگے دیوار بن کر خود کھڑا تھا، کسی اور محافظ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پر اس کے جملے سے سعدیہ بیگم ساکت ہو گئی تھی۔ پتھر بھی بھلا محبت کرتے ہیں؟ میں شادی جلدی میں کرتا یا ساری دنیا کو مطلع کر کے، مگر کرتا تو صرف انم سے۔
میری شادی صرف انم سے ہونی تھی تو اس میں نے کبھی کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نکالنی ہی نہیں تھی۔ دنیا کا کوئی بھی فرد آ کر کہتا یہ شادی نہیں کرو، مگر میں اپنے ارادے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ مجھے میرے ارادے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ مضبوطی سے بولتا چلا گیا اور انم کو اس نے بلندیوں پر لا بٹھایا تھا۔ وہ ہر موڑ پر ہر شخص کے سامنے اسے معتبر کرتا رہے گا۔ دل محبت سے بھر آیا، آنکھیں بھیگی اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے جم گیا۔ انم نے آہستہ سے سر اٹھایا، وہ کسی پل اس سے غافل نہیں تھا۔ اب شادی کب ہوئی، کیوں ہوئی، یہ بحث اسی وقت ختم ہو جائے۔ انم میری بیوی ہے اور آپ میری دادی، تو میں دونوں سے یہی چاہوں گا کہ کوئی ایک دوسرے کو زبانی کلامی کر کے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے دادی؟ وہ انہیں سمجھا گیا تھا کہ اپنی بیوی کے خلاف وہ ایک بات برداشت نہیں کرے گا۔ دادی، آپ جتنے دن بھی رہیں یہاں آپ کو عزت و احترام ہی ملے گا، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ دوسرے رشتے کا بھی احترام کریں۔ شانی آپ کی بہو ہے اور میری ماں، تو آئندہ آپ گڑھے مردے اکھاڑنے بند کر دیں۔ پاپا آپ کے احترام میں چپ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں پرانی باتوں کے حوالے سے ان کی دل آزاری کریں۔ وہ سنجیدگی سے دھیرے دھیرے بولتا جا رہا تھا، بالکل صاف اور کھری باتیں، غلط بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میز پر ایک دم سے سناٹا چھاتا چلا گیا تھا۔ شانی کا دل محبتوں کے احساس سے بوجھل ہونے لگا۔ میں نے اپنی بات کہہ دی، باقی آپ سب سمجھدار ہیں۔ انو، مجھے ناشتہ دو، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہہ کر سعدیہ بیگم کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ٹیبل پر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ انم نے اس کے پلیٹ میں ٹوسٹ ڈالتے ہوئے چپکے سے سعدیہ بیگم کی طرح دیکھا۔ وہ اچھا خاصا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے اور ایپل جوس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے سر جھکا کر ناشتہ کرتے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ مصطفیٰ، آپ کو جوس دوں یا چائے؟ بڑی لگاوٹ سے وہ بولتی گلاس سے گھونٹ لیتی، کنکھیوں سے سعدیہ بیگم کے جلتے بھنتے چہرے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ یہی دے دو، اس نے وہی گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ دادی صاحبہ اس فلمی مظاہرے پر بس دانت کچکچائے تھے۔ وجی، چائے دوں؟ اسی وقت شانی نے بھی وجدان صاحب سے بولی، اور سعدیہ بیگم کو لگا یہ خالہ بانجی انہیں جلانے تپانے کے لیے بیٹھی ہیں، مگر کچھ بول کر وہ پوتے کی کھری کھری باتیں اسے سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ مصطفیٰ سے ڈرتی تھی، بلکہ وہی کیا انہیں لگتا تھا ان سب کے دلوں میں یزدان غازی خانزادہ کا خوف بیٹھ گیا تھا جو تعمر نہیں نکل سکتا۔ وہ جتنی محبت و احترام دیتا تھا، غلط ہونے پر اتنا ہی برہم ہو جاتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مشغول تھے جب صبا کی نگاہ اچانک اریبہ پر گئی تھی۔ وہ بڑی بے باکی سے مرتضیٰ کو دیکھنے میں مگن تھی اور اس کی نگاہوں میں جو حسرت تھی اس نے صبا کا خون کھولا دیا۔ بندہ اس کا حق حلال کا اور دیکھ خیر کو رہا ہے۔ ایک تو اسے ہر وقت بن ٹھن کر بھی رہنے کا بڑا شوق ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ مجھے اسے گنڈوں سے بچانا پڑے۔ وہ اپنے دل میں جل جل کر سوچتی ہوئی اریبہ کو کچا کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ، آپ ہم دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دیں گے؟ وہ اچانک یہ بولی اور مرتضیٰ نے کھاتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں تو ماما کو لے کر جاؤں گا ہاسپٹل، پاپا کے ساتھ چلی جاؤ تم دونوں۔ وہ کھانے میں مگن تھا، اس نے صبا کو سادگی سے جواب دیا اور بھی اسے مست ہو کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ صبا کا دل کیا ایک کرارا سا ہاتھ ضرور اسے لگا دے۔ ایک نگاہ اریبہ پر بھی ڈالی جو پہلے جل اٹھی تھی، اب اسے دیکھ کر جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا گئی۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کب سے خاموش بیٹھے واسق نے سر اٹھایا۔ دعا نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہلکے سے مسکرایا اور اس نے بس سر چکا لیا۔ دادی آئی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی میرے پاس رکے، سب کو اپنے اپنے جانے کی پڑی ہوئی ہے، میں گھر میں اکیلے رہوں گی کیا؟ وہ شکوہ شکایت کی فیکٹری تھی، سو جب بولیں گی کوئی نہ کوئی شکوہ ہی منہ سے نکلے گا، اس لیے مصطفیٰ چپ ہی رہا تھا۔ ماما جان، سب کا جانا ضروری ہے، اس لیے فی الحال کے لیے معذرت، انشاءاللہ شام میں ملاقات ہوگی۔ وجدان صاحب سب سے پہلے اٹھے تھے۔ نرمی سے کہہ کر انہوں نے شانی کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ اٹھی تو سعدیہ بیگم نے بڑی ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ بیوی بغیر تو وجدان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ شام میں جلدی آئیے گا، وہ ان سے کہتے ہوئے ان کا بازو تھام کر قدم بڑھا چکی تھی۔ وجدان صاحب کھل کر مسکراتی گئے۔ وہ لوگ جب تک باہر نہیں نکل گئے، سعدیہ بیگم ان کی پشت کو گھورتی رہی تھی۔ دادی، خالہ چلی گئی، چائے سرد ہو جائے گی۔ انم نے بول کر ان کے کپ کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے ہوں کہہ کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ چلیں اب۔ مصطفیٰ بھی پلیٹ پرے کر کے نیپکن سے لبوں کو صاف کرتا اٹھا اور انم سر ہلا کر اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کہاں چلی؟ انہیں ناگوار حیرت ہوئی۔ مصطفیٰ اس بار مسکرایا۔ انو بھیا کی پرسنل سیکرٹری جو ہے۔ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے مرتضیٰ نے شرارت سے انم کے گال نوچ ڈالے۔ مصطفیٰ دیکھیں گے پھر سے میرے گال نوچ رہا ہے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مڑ کر شکایت کی۔ دعا اور صبا کی ہنسی اور واسق کی مسکراہٹ۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو گھورا۔ بھیا نے پونی کھینچنے سے منع کیا تھا، گال نوچنے کو تھوڑی منع کیا تھا۔ شرارت سے دوبارہ اس کے گال نوچ کر وہ بھاگا اور انم بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا چکی تھی۔ کوئی بھی سمجھائے وہ دونوں لڑنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اریبہ، تم اپنی کار سے آئی ہو نا؟
اس نے خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھتی اریبہ سے کہا اور وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھنے کا یہی مطلب تھا کہ وہ اب اٹھ جائے۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی مصطفیٰ اسے اپنے گھر میں رکنے نہیں دے گا۔ جی بھیا، اوکے دادی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی اور اس نے سعدیہ بیگم کے گلے میں لٹک کر ان کا گال چوما اور کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھٹ کھٹ کرتی جا چکی تھی۔ ہم بھی چلتے ہیں، اریبہ کے جاتے واسق بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے دعا کی طرف دیکھا اور وہ کھڑی ہوئی تو صبا بھی کھڑی ہو گئی۔ دادی خدا حافظ، میں لنچ ٹائم تک آ جاؤں گی، آپ کو کمپنی دوں گی پھر۔ دعا نے چائے پیتی دادی سے پیار سے کہا تو انہوں نے بھی بس سر ہلا دیا۔ مرتضیٰ کے مقابلے میں دعا سے ان کی بن ہی جاتی تھی۔ اچھا دادی جان، خدا حافظ۔ صبا جان کا اضافہ کرتی ہاتھ ہلاتی دعا اور واسق کے ساتھ نکل گئی تو انہوں نے اب تک کھڑے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ تم بھی جاؤ نا، تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ وہ بولی اور مصطفیٰ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آیا اور جھک کر ان کا سر چوم کر سیدھا ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ رات میں ملاقات ہوگی، پیار سے کہتے ہوئے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ حیران رہ گئی تھی۔ برسوں بعد یزدان میں پرانا پرنس نظر آیا تھا۔ چلو اچھا ہے، شانی کی بھانجے کے ساتھ خوش تو ہے میرا پوتا، انہوں نے مسکرا کر سوچا۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی نرم کبھی گرم، ان کے مزاج میں تعادل نہیں تھا، اس لیے جذبات اچھائی اور برائی دونوں کی طرف مائل ہوتے رہتے تھے۔ اب بھی انہوں نے اعتراف کر کے اپنی چائے ختم کی اور اٹھ کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں اور پینل وال میں لگا ہیکل ٹی وی اسکرین روشن تھا اور وہ پوری دلچسپی سے اپنے ڈراموں کی تکرار دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ اسی لیے دعا کو ان کی کاپی کہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا دادی سے اس نے یہ عادت بطور خاص لے لی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر کے سائے آہستہ آہستہ شام میں تبدیل ہونا شروع ہوئے تھے۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی آڑ میں سورج کی کرنیں ڈوبتی ابھرتی فضاؤں کو کرمزی رنگ میں رنگنے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ کرمزی مائل نارنجی سے دھوپ اجلال مینشن کی عمارت پر اداسی کے رنگ میں ڈھلی ہوئی تھی، گو کہ اس کی شان میں نہ کوئی کمی آئی تھی، نہ چہل پہل کی رفتار کم ہوئی تھی، مگر ایک اندیکھا سا جمود اس عمارت کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ہوا میں اب خاصی خنکی پیدا ہو گئی تھی۔ شام کی ہلکی دھوپ میں افشین خانزادہ وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے لان میں ایک طرف بیٹھی ایک مورت سی تھی۔ سر آرام دہ کرسی پر ٹکا ہوا تھا اور گرے آنکھوں میں سونا پن۔ جس دن سے یزدان ان کے پاس سے ہو کر گیا تھا وہ اب تک اس حالت سے نکل نہیں پائی تھی۔ ایک عمر انتقام اور نفرت کی چھوٹی دنیا سے نکلی تو اب اپنے خالی دامن ہو جانے کا احساس سارے جذبات مردہ کر چکا تھا۔ ہائے ماما، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اریبہ کی آواز کانوں میں آئی اور وہ پتھریلے احساسات سے باہر نکل آئی۔ سیدھی بیٹھتے ہوئے انہوں نے اریبہ کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی، تم کہیں جا رہی ہو؟ جواب دے کر انہوں نے بغور اریبہ کی طرف دیکھا۔ کالی اسکرٹ پر یلو ٹاپ اور موسم کے حساب سے ہلکی جیکٹ، بالوں کے ڈائی کے ساتھ سٹائل بھی بدل لیا گیا تھا، چہرے پر تازہ میک اپ، وہ انہیں اپنی جوانی کی تصویر لگی۔ کبھی ایسی بے فکری تو ان کے چہرے پر بھی ہمیشہ چھائی رہتی تھی، پھر وقت نے کروٹ بدلی اور بے فکری انتقام کی آگ میں تبدیل ہوئی اور پھر سب جل کر ان کے چہرے کو تاریکی میں تبدیل کر گئی تھی۔ ہاں، بھیا کے گھر، دادی کو دیکھا ہوں؟ اریبہ ان کی سوچوں سے بے فکر اپنے بالوں کو 2 انگلیوں سے کاندھے سے پرے کر کے آواز میں لاپرواہی سمو کر بولی۔ افشین کی پیشانی پر بل پڑی۔ تمہیں کب سے اپنی دادی کی اتنی فکر ہو گئی ہے؟ ہلکا سا طنز ان کی آواز میں چھلکا۔ اریبہ ماں کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ہمیشہ سے، آرام سے بولتے ہوئے وہ جانے کے لیے بڑھی کہ اریبہ، یزدان کی فیملی سے دور رہو۔ افشین کی سرد آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہ کیا کہا انہوں نے؟ اریبہ کو یقین نہیں ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے افشین کو دیکھ رہی تھی جن کی چہرہ بالکل بے تاثر سا تھا، آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ ویران۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، تم یزدان کی فیملی سے دور رہو۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی اور اریبہ کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ یہ اس کی ماما کیا کہہ رہی تھی؟ یزدان کی فیملی؟ ایک دن میں کیا تبدیلی آ گئی تھی افشین فردوسی میں، پر اریبہ نہیں جانتی تھی کل سے افشین میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ہر احساسات سے خالی ہو گئی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نفرت بھی نہیں۔ ماما آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اریبہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بات میں اچھا خاصا طنز سمٹ آیا۔ اس کی فیملی وہی ہے ہمیشہ سے۔ وہ بیٹی کا طنز پیتی پھر بھی اسے اسپاٹ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اریبہ نے ہولے سے سر چٹکا۔ اور ہم کیا ہیں؟ میں بھلے ان کی سگی بہن نہیں ہوں مگر آپ ان کی سگی ماں ہیں۔ اریبہ نے جیسے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ وہ غلط کر رہی ہیں، صرف نام کی۔ ان کے چہرے پر وہی اسپاٹ پن ڈیرا ڈالے ہوئے تھا مگر ہر زخم ان کے دل کا رسنے لگا تھا۔ وہ گاڈ سیک ماما، یہ باتیں آپ پر سوٹ نہیں کریں، ایسی باتیں مت کریں، یہ اچھائی آپ پر اچھی نہیں لگ رہی۔ ہاتھ اٹھا کر تمسخر آمیز انداز میں وہ ہنسی۔ بچپن سے جس افشین کو دیکھتی آ رہی تھی اسے یہ باتیں مذاق کی تو لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اریبہ جو کہا ہے وہ مانو، یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا، میں بیٹی کو نہیں کھو سکتی۔ اریبہ کے قریب آ کر انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ کم آن ماما،
یہ مڈل کلاس والی ماؤں کا کیریکٹر آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ وہ بدتمیزی سے ان کا ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹک گئی اور افشین کا دل تڑپا۔ ماں چاہے کسی بھی کلاس کی، اسے اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے اریب۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار تھا، فکر تھی۔ بیٹا کھو دیا مگر بیٹی کو وہ نہیں کھونا چاہتی تھی، اسے سراب آلود خواہشات سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ سو واٹ، میں اپنا لائف سٹائل نہیں بدل سکتی؟ آپ کی پرواہ کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ وہ اس بار کافی بدتمیزی سے بولی تھی۔ افشین کیا برا مانتے، یہ ان کی تربیت ہی تھی جو آج رنگ لا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے اریب کہ تم میری بات مان جاؤ۔ ان کی آواز میں سختی سی مٹائی۔ نہیں مان سکتی۔ وہ اپنی اسی ہٹ درمی پر جمی ہوئی تھی۔ افشین کو اس کی بدتمیزی پر اس بار غصہ چڑھا تھا۔ کیوں نہیں مان سکتی؟ ان کی فیملی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ دانت پیستی اسے بری طرح سے گھورنے لگی۔ یہ ضد اور خودسری سوائے اذیت کے کچھ اور اسے نہیں دے گی۔ آپ کا نہ ہو، میرا ہے۔ کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں، ضد، خودسری اور بغاوت بھی۔ کس طرح کا لینا دینا؟ انہوں نے بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ میں مرتضیٰ سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بے خوفی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اظہار کر رہی تھی اور افشین کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا۔ اریب! وہ اس دھماکے سے شل سی ہو گئی، زبان مفلوج ہو بیٹھی، آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بہت پہلے ہی اسے آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں ماما۔ اس کے بنا جی نہیں سکتی، مجھے مرتضیٰ چاہیے، کسی بھی صورت میں چاہیے۔ اریبہ کی آنکھوں میں وہی جنون تھا، وہی پاگل پن جو آج سے کچھ سال پہلے ان کی آنکھوں میں غازی کے لیے بھڑکا تھا۔ وہ بھی تو اسی طرح دیوانگی سے اپنے بابا کے سامنے غازی کو مانگ رہی تھی، مگر وہ غازی تھا اور یہ مرتضیٰ۔ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے قطعیت سے انکار کر دیا۔ اریبہ نے جبڑے بھینچ لیے۔ کیوں ناممکن ہے؟ وہ بہت ضدی تھی اور اریبہ کو یہ ضد تباہی کے دہانے پر لے جائے گی۔ اس سوچ نے انہیں تڑپا دیا۔ وہ نرم پڑ گئی، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اریب، تم کبھی مرتضیٰ سے شادی نہیں کر سکتی، کوئی راضی نہیں ہوگا میری جان۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال پھینکو۔ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے افشین بہت نرمی سے اسے خود سے لگا رہی تھی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں ماما، کیوں نہیں کر سکتی اس سے شادی؟ کیوں راضی نہیں ہوگا کوئی؟ اریبہ کو کوئی کیسے بھلا باز رکھ سکتا تھا؟ افشین نے ایک دم سے اس سے پوچھا۔ سب کی چھوڑو، کیا وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کیا مرتضیٰ راضی ہے؟ یہ سوال سیدھے اریبہ کے دل میں نشتر بن کر چبھا تھا۔ چہرے کا رنگ بدلا اور افشین سمجھ گئی کہ یہ ایک طرف کا معاملہ ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا مرتضیٰ کی آنکھوں میں نفرت، اور جہاں اتنی شدت سے نفرت ہو وہاں اس سے جڑی چیزوں سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اریبہ نادان تھی جو یہ نہیں سمجھتی۔ تو وہ محبت نہیں کرتا اور تم خود سے سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ افشین نے سرد نگاہوں سے اریبہ کی اڑتی رنگت دیکھی۔ ہاں، نہیں کرتا، مگر نہیں کرتا نا تو کبھی کرے گا بھی نہیں۔ اریبہ کی بات انہوں نے پوری ہونے سے پہلے کاٹ دار لہجے میں کہہ کر کاٹ دی۔ اریبہ، محبت ایک طرفہ ہو تو کبھی تعلق نہیں جوڑ سکتی، اور اگر جڑ بھی جائے تو نبھ نہیں سکتی، اور اگر نبھ بھی جائے تو بس سمجھوتے پر چلتی ہے، مگر اس سمجھوتے میں دونوں فریق کے دل ایک دوسرے کے لیے ہر احساسات سے خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ دھیمے دھیمے انداز میں سمجھاتی جیسے خود کو بھی اب سمجھا چکی تھی۔ میں اسے مجبور کروں گی خود سے محبت کرنے پر۔ وہ اریبہ ہی کیا جو ہار مان جائے؟ افشین استہزائیہ ہنسی۔ اپنے باپ جیسی باتیں مت کرو۔ اریبہ نے بس لب بھینچے۔ تم چاہ کر بھی وجدان اور اجلال کی فیملی کے بیچ کی خندق پار نہیں کر سکتی ہو۔ وہ دونوں ہی تمہیں اپنی نہیں کرنے دیں گی۔ مرتضیٰ تمہارے لیے بنا ہی نہیں ہے اریبہ خانزادہ۔ اپنی ماں کی بات مان لو اور ان کی فیملی سے منہ موڑ لو، یہی شاید ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں اپنی بے تاثر آنکھوں سے اریبہ کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنا بہتر سمجھ میں آتا ہے۔ اریبہ نے پاؤں پٹکا اور ان کی بات کا اثر لیے بغیر وہ بہت تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ افشین نے اپنی پیشانی ملی۔ اب اور کون سے طوفان اٹھنے ہیں؟ میں کیا کروں جو یہ پاگل لڑکی سمجھ جائے؟ اضطراب ان کے ہر انداز سے چھلکنے لگا تھا۔ یزدان، ہاں یزدان اسے سمجھا سکتا ہے، نہیں بلکہ وہی اسے اپنے کرنے سے روک سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا اور جھپٹ کر انہوں نے مڑ کر ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ ابھی وہ موبائل لے کر کال ملاتی کہ کسی نے ان کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے بہت تیزی سے کلائی تھامنے والے کو دیکھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔